ان ججوں کی کہانیاں بھی عجیب ہیں۔ میلاٹ شیخ عظمت سعید سے رانا ثناءاللہ نے خفیہ اور ذاتی ملاقات کی تو فرمانے لگے دباؤ بہت ہے، نواز شریف سے کہیں کہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر عدالت میں پیش ہوں۔ انہی دنوں ایک پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے پیغام بھیجا کہ وہ مستعفیٰ ہو جائیں۔ نواز شریف کہاں بعد آنے والے تھے، GHQ گئے تو وہاں بھری میٹنگ میں جنرل راحیل شریف کو کہا کہ کیا ایک ماتحت افسر چیف ایگزیکٹو کو مستعفیٰ ہونے کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ نواز شریف کے اس سوال پر کوئی جواب نہ بن سکا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اطلاع دی کہ ججوں کا ایک گروپ آپ کے خلاف سرگرم عمل ہے اور وہ بہر صورت آپ کو سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ ججوں کے اس گروپ نے اپنے ہم خیال جرنیلوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آئے روز ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، آپ نواز شریف کو اس سے روکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی سے لے کر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مقتدرہ کے کچھ جنرل اور عدلیہ کے سرپنچ مل کر سیاستدانوں کے خلاف کام کرتے رہے۔ ہر بار مقتدر عدلیہ کو ایسا بیانیہ پیش کرتے تھے جس سے ان کی اور سیاستدانوں کے درمیان کشیدگی قائم ہو جائے۔ نواز شریف کو ہٹاتے وقت عدلیہ کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ میں اصلاحات کے بارے میں قانون سازی کرنے والی تھی، جس سے کئی ججوں اور عدلیہ کے اختیارات کو نقصان پہنچنا تھا۔ ایک طاقتور ایجنسی نے ججوں کو اطلاع دی کہ اس وقت کے وفاقی وزیر برائے قانون زاہد حامد کے لیپ ٹاپ سے اس قانون کا مسودہ برآمد ہوا ہے۔ بعد ازاں جنرل باجوہ نے ایک ملاقات میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو اس وقت کے مقتدرہ کی ریڈ لائنز کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر ججز اور عدلیہ کے خلاف قانون سازی کی گئی تو فوج فوراً ملک کا نظام سنبھال لے گی۔ انہی ججوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاناما مقدمے کی سماعت کے دوران ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے حاضر سروس افسروں کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو کور کمانڈرز میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ جنرل باجوہ ان دنوں نواز شریف سے کچھ ہمدردی رکھتے تھے، اگرچہ بعد میں بدل گئے۔ جنرل باجوہ نے کور کمانڈرز میٹنگ میں تجویز پیش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر وہ 3-4 کور کمانڈر جو نواز شریف سے خار کھائے بیٹھے تھے اور جنرل ظہیر الاسلام اور ان ججوں کے ہم خیال تھے، انہوں نے پنجابی میں کہا بھارو قربانی کا بکرا ہاتھ آیا ہوا ہے، اینو جان نہ دیو۔ اس پر جنرل باجوہ خاموش ہو گئے اور انہیں کور کمانڈرز کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فوجی افسروں کو ججوں کے لیے مواد تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس کھوسہ جب تک لاہور ہائی کورٹ میں تھے آئین اور جمہوریت کی بات کرتے تھے، پھر ذاتی بغض پال لیا۔ انہیں مقتدرہ نے بتایا کہ آپ کے چیف ججی روکنے کے لیے مسلم لیگ نون قانون سازی کرنے والی تھی، جرنیلوں نے اسے رکوا دیا ہے۔ ثاقب نثار نے بھی وکٹ سے باہر نکل کر شاٹس لگائیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جسٹس کھوسہ کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے۔ پستہ قد جسٹس کھوسہ اپنے پست قد سسر جسٹس نسیم حسن شاہ سے بہت متاثر تھے۔ نسیم حسن نے 1996 میں میرے ساتھ ایک انٹرویو میں پہلی بار بھٹو کیس میں دباؤ کا ذکر کیا اور پھر روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی اس انٹرویو کے جواب میں کئی قسطوں پر مضمون بھی لکھے۔ حال ہی میں مستعفیٰ ہونے والے جسٹس اعجاز الحسن کے سگے بھائی اتفاق فاؤنڈری میں اعلیٰ عہدے پر ملازم تھے۔ حسین نواز اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہیں ملازمت سے نکال دیا۔ شریف خاندان کا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کے دل میں اس وقت سے گرا پڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ میلاٹ تھے جو جج ارشد ملک کو بلا کر کہتے تھے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ سزا دو۔ جج ارشد ملک کے اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ شریف خاندان کے پاس موجود ہے۔ شریف خاندان کے ذرائع کا خیال ہے کہ جسٹس ثاقب نثار اس لیے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے میں تاخیر ہوئی، جبکہ ثاقب نثار کے قریبی دوست تعلقات کے خرابی کی طویل کہانی سناتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جج نہ بننے میں شریف خاندان نہیں بلکہ چیف جسٹس میاں محبوب کا کردار زیادہ تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد نے بتایا کہ صدر تارڑ نے جسٹس کھوسہ کو تو کنفرم کر دیا لیکن ثاقب نثار کو نہیں کیا، حالانکہ وزیر اعظم نے دونوں کو کنفرم کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک بیوروکریٹ مشیر کو صدر تارڑ کے پاس بھیجا کہ وہ ثاقب نثار کو بھی کنفرم کریں، لیکن صدر تارڑ نے اتفاق نہ کیا۔ جسٹس ثاقب نثار کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی کہ صدر تارڑ نے ایک مقدمہ میں ناجائز سفارش کی جو جسٹس ثاقب نثار نے نہ مانی، جس پر وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔
ججوں کا کچا چٹا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جج بغض سے بڑھے اور تکبر سے لبریز رہے ان کے فیصلے منصفانہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ آئین کی کسی شک میں وزیر اعظم کو نکالنے کا اختیار 4 یا 5 ججوں کو دیا گیا ہے۔ 58 بھی ختم ہوا تو ماضی کے جنرلوں اور ججوں نے مل کر کروڑوں لوگوں کے مرتکب وزیر اعظموں کو عدلیہ کے ذریعے نکالنے کی غیر آئینی اختیار تراش لی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح جنرل مشرف کو مارشل لاء لگانے کی علامتی سزا دی گئی ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے میلارڈز کی تصویروں پر بھی سیاہی پھیر دی جائے اور عدلیہ کے ایوانوں سے ان کے پورٹریٹ اتارے جائیں۔ کیا آئین پر حلف اٹھانے والے ججوں اور جرنیلوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مارشل لاء کی اجازت دے کر برات پائیں؟ اگر ملک کو سیدھا کرنا ہے تو ہم کم سے کم ان کا علامتی احتساب تو کیا جائے۔ ماضی کے متکبر اور بغض بھرے ججوں کے ساتھ تاریخ جو کر رہی ہے، اس سے آج کے میلارڈز کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ آئین کے اندر رہ کر فیصلے کریں، سیاستدانوں کو وقت کے مقتدرہ کے کہنے پر ٹارگٹ نہ کریں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، ماضی کا احتساب آج ہو رہا ہے تو آج کا احتساب مستقبل میں ہوگا۔ ہم سب تاریخ کو جوابدہ ہیں، جج، جنرل یا جرنلسٹ سبھی کو تاریخ میں اپنے کردار کا حساب دینا پڑے گا۔ آنے والی نسلیں چاہتی ہیں کہ ہم سرخرو ہوں، مگر اس کے لیے نفرت اور غصے کو ختم کرنا ہوگا۔